حدیث پاک لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو امام حاکم نے لکھا لما ولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سماہ عبد المطلب محمد، حضور پاک پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب نے نام محمد رکھا۔ فقیل یا ابا الحارث، عبد المطلب سے پوچھا گیا ما حملک علی ان تسمیہ محمدا، آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ وَلَمْ يُسَمِّ مِنْ آبَائِهِ قَطْ، آج سے پہلے یہ نام تو کسی نے یوں نہیں رکھا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا محمد کا معنی تعریفوں والا ہے، اردت ان یحمدہ اللہ فی السماء ویحمدہ الناس فی الارض، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد تعریف والا رکھا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میری چاہت یہ ہے میرا اللہ آسمان میں اور مخلوق زمین میں اس کی تعریف کرے۔ حضور پاک کا نام تعریف والا لیا کے غیورو، رب نے آپ کو اور مجھے محمد الرسول اللہ دیا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں نبی بنا کر دیا ہے۔ اس دھرتی پہ کسی کو کسی سے پیار ہو جائے، کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اپنا محبوب شیئر نہیں کرتا یا اپنا محبوب شیئر نہیں کرتی۔ نہ مرد کا مزاج ہے نہ عورت کا مزاج ہے، وہ کہتے ہیں محبوب شیئر نہیں ہوتا، اپنا محبوب کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ قربان جائیں اللہ کی شان کریمی پر، رب نے جسے محبوب بنایا وہ ہمیں دے۔ تبھی تو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، فرمایا اے انسان تجھے کس نے اس رب سے دھوکے میں ڈال رکھا جو اللہ بڑا کریم ہے۔ میرے دوستو کریم کرم سے نکلا ہے، کرم مہربانی کو کہتے ہیں۔ مہربانی کا مطلب یہ ہے حق نہ بنے پھر بھی دے دو، اسے مہربانی کہتے ہیں۔ یہ جگ موجود ہے، اس جگ کی کتنی قیمت ہو، جب ہم بازار سے یہ جگ لینے جائیں اس کے ساتھ اس کے گلاسز بھی موجود ہو، بندہ پوچھے کتنے کا ہے، بتایا جائے گا 1000 روپے کا ہے، لیکن ہم آپ کو 800 میں دیتے ہیں۔ بھئی 800 میں مجھے کیوں دیتے ہو؟ 1000 کا ہے تو 1000 میں دو۔ وہ کہنے لگے جی قیمت خرید پہ آپ کو دے رہا۔ میں نے پوچھا بھی قیمت خرید پہ ہر بندے کو دو گے تو تجارت کیا کرو گے؟ اللہ کے بندے تم نے بھی 4 روپے گھر لے جانے ہیں، اپنی بیوی کے لیے میک اپ بھی لے جانا ہے، گھر والوں کے لیے سبزی بھی لے جانی ہے، تو پیسے مجھ سے کماتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا آپ ہمارے مولانا صاحب ہیں، بس میرا جی چاہتا ہے آپ سے میں کچھ فائدہ نہ لوں، اسے مہربانی کہتے ہیں۔ مہربانی کا مطلب ہے بندہ چاہے اجر لے لیکن کسی وجہ سے اجر معاف کر دے، کنسیشن مہربانی اس کا نام ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اللہ سے دھوکے میں ڈالا؟ اللہ بڑا کریم ہے۔ کیا مطلب؟ رب وہ رب ہے، تو گناہ کرے گا حق تو ہے تجھے سزا ملے، گناہ کرے گا حق تو ہے تجھے عذاب ملے، تو گناہ کرے گا حق تو ہے تو جہنم میں جائے، لیکن پھر تو نے دل میں خیال لایا مولا غلطی ہو گئی تو اللہ کریم نے تجھے معاف کر دینا ہے، حق نہیں بنتا پھر بھی دیتا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک حدیث قدسی کی شکل میں ہے، اللہ کے رسول نے بتایا رب کریم نے اپنی مخلوق کو یوں خطاب فرمایا، فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد مجھے تم سے پیار ہے، تو گناہ کر لے، خطا کر لے، نافرمانی کر لے، تیرے گناہ اتنے ہوں عنان السماء، آسمان کو چھونے
گلے لگ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تیرے دل میں خیال آئے اللہ غلطی ہو گئی، مولا معافی مانگتا ہو، ثم استغفرتنی، معافی تو نے مانگنی ہے، غفرت لک، معاف میں نے کرنا ہے، ولا ابالی، مجھے کسی کے تانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ رب کریم وہ ہے میرے دوستو، اللہ نے جسے اپنا محبوب بنایا وہ محمد الرسول اللہ، رب نے آپ کو اور مجھے دیا ہے، محبوب کوئی نہیں دیتا، اللہ نے محبوب دیا ہے۔ اتنا رتبہ میرے پاک پیغمبر کا ہے کہ حضور پاک نبیوں کے امام ہیں، اور آپ جانتے ہیں امام جس جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے اسے مصلی امامت کہتے ہیں، اور امام اس جگہ پہ ہے، پیچھے مقتدیوں میں نہ امام کے آگے کوئی ہے نہ امام کے برابر کوئی ہے، یہ رتبہ امام کا ہے۔ اللہ نے حضور پاک کو امام الانبیاء بنایا تو یہ بات بتائی دنیا والوں انبیاء باقی بھی ہیں، دنیا والوں رسول باقی بھی ہیں، دنیا والوں پیغمبر اور بھی ہیں، لیکن تمام پیغمبر مقتدی ہیں، محمد الرسول اللہ یہ امام ہے۔ پتہ چلا حضور مصلی امامت انبیاء پہ ہیں، انبیاء میں حضور کے آگے تو آگے، حضور کے برابر بھی کوئی۔ اتنا بڑا نبی رب کریم نے جسے رتبہ دیا وہ آپ کو اور مجھے اللہ نے عطا کر دیا۔ لیا کے غیورو، میں ایک جملہ سمجھانے لگا ہوں، ایک بات بتانے لگا ہوں۔ آج کل ہم لوگ دین کی بات تو کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں عمل نہیں ہے، دین کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اعمال ہمارے ہاں نہیں ہے۔ معراج کی رات کی بات چلی تو لگے ہاں تو ایک جملہ کہہ دوں، معراج کی رات حضور پاک نے انبیاء کو نمازیں پڑھائی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ مشکات جلد نمبر 2 باب فی المعراج کی شرح مرقات المفاتیح جلد 11 مولا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الصلاۃ تکون بالاشباح لا للارواح لا سیما۔ اے لوگو، نماز جو ہے وہ صرف روح نہیں پڑھتی، نماز جو ہے وہ صرف جسم نہیں پڑھتا بلکہ روح جسم کے ساتھ مل کے اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز افعال مخصوصہ، ارکان مخصوصہ فی اوقات مخصوصہ کا لفظ ہے، مطلب ہے۔ تو جب رکن ادا ہوگا قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، رکوع کے لیے جھکیں گے، سجدے میں زمین پہ اپنی جبین کو رکھ دیں گے، یہ جو افعال ہیں یہ روح بھی کرتی ہے، جسم کے ساتھ مل کے، جسم بھی کرتا ہے روح کے ساتھ مل کے۔ فرمایا معراج کی رات تمام انبیاء نے حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو انبیاء کی روحیں بھی تھی، انبیاء کے جسم بھی تھی۔ سوال اٹھتا ہے نبی پاک کے پیچھے جو انبیاء جمع ہوئے، انبیاء تو اپنی قبور میں تھے، اللہ نے ان کو قبروں سے نکال کے یہاں لایا۔ دارالعلوم دیوبند کی زبان صاحب التفسیر والسیر حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ اسی موقع پہ لکھتے ہیں، فرمایا روح اور جسم کو لایا اللہ نے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے حضور پاک کو بغیر کسی آکسیجن کے آسمانوں کا سفر فی آن واحد کرا دیا، ایسے انبیاء کو اپنی قبور سے جمع کر کے حضور کا مقتدی بنا دیا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بھتو ڈتو گاما پچھو گھن کے نہیں آیا جو تس آکو دلیل کے لیے۔ اجی مولی ستار گنایا تے مولی غفار گنایا، این دے کل کڑی طاقت ہے بابا اللہ لایا۔ کون لایا ہے؟ اللہ۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ انبیاء کو حضور پاک کا مقتدی بنایا، اور حضور پاک نے انبیاء کو 2 نمازیں پڑھائی۔ مولا علی قاری کہتے ہیں اولاً پہلے نماز پڑھی، انبیاء جمع ہوئے معراج سے پہلے، پھر حضور آسمانوں پہ گئے، باقی انبیاء اپنی مقامات پہ گئے، حضور واپس آئے، نماز فرض کا حکم لے کر پھر دوبارہ نماز پڑھائی۔ وَثَانِيًا،
اجتمعوا الى بیت المقدس ونزلوا معه متقدمین ومتاخرین وصلی بهم صلاۃ مودع فآخر. فرمایا انبیاء دوسری بار اکٹھے ہوئے، حضور آئے، پھر نماز پڑھی، پھر اپنے مقامات پہ گئے. پہلی نماز صلاۃ استقبالی تھی، دوسری نماز صلاۃ الوداعی تھی. دو نمازیں مولا علی قاری کی تحقیق ہے. مرقات کا میں باحوالہ بات پیش کر رہا ہوں. ان دو نمازوں میں انبیاء مقتدی ہیں، حضور بعد میں آئے ہیں، مقتدی پہلے موجود تھے. انبیاء انتظار میں تھے، امام آ رہا ہے، انتظار کیا، نماز پڑھی. اس سے پتہ چلا نمازی ہو تم، مقتدی ہو، تمہیں بھی اپنے امام کی قدر کرنی چاہیے. تم پہلے آؤ چاہے امام بعد میں. آج کل ہمارے یہاں یہ نہیں. ہمارے یہاں کیا ہے، امام پہلے آوے، بہاری دے وے، مسجد کو صاف کرے، کنویں کھولے، پکے چلا کے سونا بیٹھا ہوئے، آؤ صحیح نماز پڑھوں. ہمارے مقتدیوں کو یہ خیال نہیں ہے. آپ ناراض ہوتے ہیں تو حق بات پہ ہو جائیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، میں حق بات کر کے جاؤں گا. طریقہ انبیاء یہ ہے، مقتدی پہلے، مقتدی پہلے. اور آج کل بیچارہ امام کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے نا تو لوگ الٹا امام پہ بولتے، امام صاحب تو پتہ نہیں 2 منٹ ہوتے تھی گئے ولیمے واسطے 2 گھنٹے حال لیسو کر کے بندہ بیٹھے، ہنے شروع کریں گے صاحب، یہ ہنے روٹی شروع کرے سن خیر ہے صاحب، تھوڑا جا ڈھیلا اچھا. ادھر آپ کو دیر کا مسئلہ نہیں ہے، 2 گھنٹے آپ نے کھانے کا انتظار کر دیا اور امام صاحب کے لیے 2 منٹ نماز کے انتظار میں آپ کو مسئلہ بن گیا. حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو نماز کے انتظار میں ہے گویا اس کو نماز کا ثواب مل رہا. تو آپ نماز میں نہیں اعتراض. پتہ نہیں میں حیران ہوں، امام بیچارے اتنے سادے لوگ ہو گئے ہیں، جو بندہ بھی آتا ہے ان پہ اعتراض کر دیتے ہیں جیسے امام نہ ہو بندے کا نوکر. اور سنو، میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ایک جگہ امام تھے. میں ان کے یہاں مسجد میں بیان کرنے گیا، جیسے بھائی بیٹھے نا ایسے وہ ساتھ بیٹھے. مجھے پرچی آئی 2-3. ایک پرچی میں لکھا ہوتا کہ یہ امام جو ہے یہ ٹی وی دیکھتا ہے، میچ دیکھتا ہے، اس کے پیچھے ہم نمازیں نہیں پڑھتے، فتویٰ دے نماز ہوتی ہے. میں ایک پرچی پڑھی، دوجی پڑھی، تیجی پڑھی، سمجھ میں وہ آگے کہ مولوی کتنے مکالا ملنا ہے اس شعلے کو ایویں بہہ کے نہیں آتے پر لوگ. ہر حال میں نے اس کے پاس طرف منہ کیا، میں نے کہا سچ ٹی وی دیتا ہوں نا. وہ کہ استاد جی انڈیا تے پاکستان دا میچ ہے، یہ یک کے بہہ کے تے ہوٹل تے دے بیٹھے ہیں میرے سارے مقتدی، میں پاکستانی ہاں، کوئی 2 چھکے چوکے مائی نہیں ٹھنڈ جا. یہ تو میرے پیچھو پہ گئے سارے، انہیں پیچھو نماز کوئی نہیں تھی دی. اچھا مارکا تو کوئی پتہ اجرا دے نا پیچھو امام دے. پہلے یہ مطلب ہوتا ہے کہ پیچھو امام دے اقتدا کریں دا پیا. آج کل یہ مطلب نہیں. آج کل پیچھو امام دا مطلب ہے بھی انہیں پیچھو علیسو، انہیں پیچھو گلے کرے سو، انہیں پیچھو کیڑے کرے سو، انہیں پیچھو گالی کرے سو، یہ پیچھو پیچھو لگ گیا بھائی وہاں. وہ بھی وہ حال. مجھے سمجھ آ گیا کہ یار مسئلہ ہے. میں نے انہیں کہا سنو تم سارے ٹی ویاں دیکھتے ہو؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا کوئی ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج تک ٹی وی نہ دیکھی ہو. اب کون کھڑا کرے؟ یہ کہ نہیں بیٹھے. میں نے کہا پھر تمہاری اس کے پیچھے ہوتی ٹی وی دیکھنے والے مقتدی بھی ٹی وی دیکھنے والے امام بھی تو ایک ہو جائے گا. ہاں تو آپ کو چاہیے بھائی امام مثال شیخ عبد القادر جیلانی ہوئے تو صحیح تو مرید ہو نا. دوسرا گھر کیبل لگا کے بیٹھے ہوئے خیر ہے امام شو دے 2 چھکے نہیں ٹھے جو رونا ہے. جب امام کو کہ سلام ہو یا نہیں ٹھیک ہے حیا چکا ٹھیک ہے. بہرحال میری بات کا مطلب آج کل الٹی گنگا بہتی ہے. آج کل مقتدی بڑے سر پھرے بنے پھرتے ہیں، امام کی حیثیت کوئی نہیں. بھائیو یاد رکھنا امام کا رتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بندے پیچھے فرض پڑھ رہے ان سب کی نمازوں کے بقدر اکیلے امام کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. مثلا پیچھے مقتدی 100 ہو نا تو امام نے صبح کی نمازیں جو 2 پڑھائی ہیں نا ایسے سمجھے 100 صبح کی نمازیں ایسے پڑھی ہیں. تو بڑا امام کا رتبہ ہے. تو میں نے کہا مقتدی پہلے آئے، حضور بعد میں آئے. طریقے انبیاء یہ ہے، طرز انبیاء یہ ہے، مقتدی پہلے آئے، امام بعد میں آئے. اتنا بڑا امام الانبیاء اللہ نے ہمیں دیا تو ہم پہ کرم. اب ذرا توجہ رکھیں، جب اتنا بڑا رتبہ ہے ہمارے پاک پیغمبر کا اللہ نے ہمیں دیا تو اس کی سیرت کیا ہے جس عنوان پر میں جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
توجہ رکھنا میرے دوستو، پیغمبر کریم کی سیرت کا مطلب، سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کہتے ہیں واقعات کو، سیرت کہتے ہیں حالات کو، اور یہ بات طے ہے، دنیا میں ہر بندہ جانتا ہے کہ حالت اس وقت شروع ہوتی ہے، حالات واقعات تب شروع ہوتے ہیں جب بندہ ماں کے پیٹ سے باہر دنیا میں آتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جواب تو دے دیں، ایسا ہے یا نہیں؟ بے شک یا توالا پوترا لے جمع نہ ہوئے تو پہلے کو حالات جان دے میں نہیں، تو پھر جواب دے نا۔ ایک بندہ پیٹ سے باہر نہ آیا ماں کے، اس کی حالت کوئی جانتے؟ میں اگر میرا بیٹا پیدا ہونے ہوگا تو لوگ جانیں گے نا مزاج و حالات و صفات کیا ہے، پہلے کیا پتا؟ یہ عام بندے کا قانون ہے، کامن ہے، ہر بندے میں ہے کہ جب دنیا میں آئے گا، آنے کے بعد حالات، آنے کے بعد واقعات پتہ چلیں گے۔ لیا والوں میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر ایسے نہیں ہیں کہ آئیں تو دنیا جانے، میرا پاک نبی ابھی آیا نہیں تھا، آنے سے پہلے دنیا پہچان۔ چلو تو سارے رل کے اتنے دیکھو میرا سی چکی نہیں، بسم اللہ شاہ میں حیران ہوں، 20 بندے اوپر دیکھتے ہیں، میں ان کے لیے سفر کر کے آیا بیٹا ہوں، مجھے نہیں، اچھا پتروں ڈیک گے نہیں دیکھو بسم اللہ بزرگ کو سوارا مسئلہ نہیں کو لانا مسئلہ ہوں نیلے سے ہوں چلے میں بیان شروع کرے سوال دیکھ سو اللہ دے بندے رسی ہے چھکی گئی ہے صحیح سی گئی ہو تو جا اور میں کو دیکھو خدا تو کو حج سے دے دے کوئی حال کو نہیں دوارا دنیا میں آج واسطے آمین ہے آپ نے دیکھ کرنا سے کہتے میں تو انے گھر مہمان تھی تو اے حال تو میرے گھر آؤ میں نے پوچھی ان کے گھر پاما تو چنگا لگی سی میں کوئی اتنا چنگا لگی تھا پیچھو دے منہ کر باندھے ان سے منت کر کے میں نے ٹائم لیا کہ مجھے پہلے وقت کہ جیتے جاگتے مجھے حالانکہ مجھ سے کم بعد میں مولانا سید عزیز الرحمان صاحب ہمارے ماشاءاللہ کیا آواز دی اللہ نے، کیا لہجہ اور کیا زبان دی ہے، آپ سن لینا ان کو۔ تو میں اسی لیے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ تو سب میڈیکل کا حق کیسے سمجھو، تمہیں حکمہ کو دیکھو تو کہ گھر وائن نشے سو مولوی کیا ہے حضرت توسی سب تقریر کریں دیا لا دیان میاں میں کو دیکھ نہیں تو گھر ویسے آنکھ سے توس بھی ریڑے پھیر دیتے میں پوچھی آقا کے وہ میں کوئی نہیں پتا یاد اللہ میں تو آپ کو کہا کھنی ہمارا مولوی آقا کے مجھے دیکھیں میں نے پہلے کہا تھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں ہمارا وقت قیمتی بنے گا، آپ نے نہیں سمجھا تھا۔ توجہ، اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہمیں دیا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں آئے دنیا جانے، ایسا نہیں ہے دنیا میں آئے دنیا پہچانے، ایسا نہیں ہے دنیا میں پہنچے دنیا کو تعارف ہو، بلکہ میرا پاک نبی وہ ہے آئے نہیں تھے، آنے سے پہلے دنیا حضور پاک کو جانتی تھی، آنے سے پہلے دنیا حضور پاک کو پہچانتی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ یہ بڑا لنتھی ٹاپک ہے، طویل عنوان ہے، اس پر کئی قسم کے دلائل مسائل فضائل واقعات پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں 2 واقعات آپ کی خدمت میں ان بندوں کے پیش کر رہا ہوں جو اس دھرتی کے سب سے پہلے انسان ہیں۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہے، سب سے دوسرے نمبر کے انسان حضرت اماں حوا ہے۔ اگر میں یوں کہوں مردوں میں پہلا انسان حضرت آدم ہے، عورتوں میں پہلا انسان حضرت اماں حوا کی ذات ہے۔ حضرت آدم پیدا ہوئے ہیں کائنات کے پہلے فرد، مردوں میں اماں حوا پیدا ہوئی ہے کائنات کی پہلی فرد، عورتوں میں حضرت آدم کو پیدائش کے بعد اماں حوا کو پیدائش کے بعد پہلا تعارف اللہ کا ہوا، دوسرا تعارف محمد الرسول اللہ کا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نمبر 2 سورۃ البقرہ پہلے پارے میں فرمایا، اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے لوگوں یعنی فرشتوں میں تم میں ایک اعلان کر رہا ہوں، زمین کے اندر میں نے اپنا خلیفہ اپنا نائب حضرت انسان کو بنانا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پہلے تو جن لڑتے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہاتے، اللہ آپ پھر انسان پیدا کر رہے ہو۔ رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا
जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। पता चला फसाद फैलाना इंसान का काम नहीं है, लड़ाई खामखा की डालना इंसान कामिल का काम नहीं है, किसी मामले में खप और खश डालना ये इंसान कामिल का नहीं है। जो फसाद डालेगा, जो फितना डालेगा, जो खामखा की लड़ाई डालेगा वो इंसान नहीं, शैतान का पैरोकार। शैतान फी सूरतिल इंसान, वो शैतान है, लेकिन फर्क ये है इन द बॉडी ऑफ मैन, वो इंसानी शक्ल में। सुने, रब ने फरमाया मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। हजरत आदम को रब ने पैदा किया, अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को पैदा किया। जब हजरत आदम और अम्मा हव्वा पैदा हो गए, अल्लाह ने जन्नत में भेजा, फरमाया वकुला मिन्हा रगदन हैसु शितुमा, जो मर्जी आए जो चाहो वही खाओ, वला तकरबा हाज़ी शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म किया, लेकिन इंसान तो भूलता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भूल हुई। सूरत नंबर 20 सूरत ताहा सेकंड लास्ट रकू, रब्बे करीम फरमाते हैं वलकद अहिदना इला आदम मिन क़ब्लु फनसिया, हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से वादा लिया कि आप इस दरख्त के करीब न जाना। फनसिया, हजरत आदम भूल गए। वलम नजिद लहू अज़्मा, हजरत आदम का इरादा नहीं था। जब हजरत आदम भूले, रब ने जमीन पे भेजा अम्मा हव्वा को, रब ने जमीन पे भेजा हजरत आदम को, ये जमीन पे आ गए। दोनों दुनिया के पहले दो इंसान हैं, अभी और कोई मखलूकात नहीं है, अनवाओ अक़साम नहीं है, आबादी नहीं है, मार्केट्स नहीं है, शहरों देहात बराबर है, रोशनी अंधेरा बराबर है। पहले दो इंसान इस धरती पर आ गए हैं। फिर इनने क्या किया? कुरान करीम कहता है फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमात, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआएं करना शुरू कर दी। मेरे दोस्तों, दो दुआओं का जिक्र बड़ा मशहूर है। एक दुआ वो है जिसका जिक्र अल्लाह के कुरान में है, एक दुआ वो है जिसका जिक्र हुज़ूर पाक के फरमान में है। हम कुरान करीम को भी ईमान का हिस्सा मानते हैं, हुज़ूर पाक के फरमान को भी ईमान का हिस्सा मानते हैं। अल्लाह के कुरान में है, हजरत आदम ने यूं मांगा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। मौला, हमसे भूल हो गई, हम मियां बीवी तुमसे भूल की माफी मांगते हैं। अगर आपने हमारी भूल माफ न की, हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। हजरत आदम यूं मांगते रहे, मांगते रहे, रब्बे करीम का जवाब न आया, दुआएं चलती रही। मुस्तदरक के हाकिम में हजरत उमर खलीफा राशिद मुतब्बिर वक्त हुक्मरान की रिवायत है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं हमें हमारे पाक पैगंबर सादिकुल मसदूक, सादिकुल वअदुल अमीन, रसूल अमीन, खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ए लोगों, हजरत आदम ने जहां और दुआएं मांगी, वहां तुम्हारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का वास्ता देकर भी अल्लाह से मांगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह कैसे? आपका वास्ता हजरत आदम ने अल्लाह को दिया। हुज़ूर पाक ने दुआ सुना दी। फरमाया हजरत आदम मांगते मांगते एक दिन यूं मांगने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्कि मुहम्मदिन अन तग़फिर ली। मौला, मुझे मोहम्मद करीम के वसीले से माफी दे दे। ये दुआ अल्लाह ताला से हजरत आदम ने, रब ने फौरन जवाब दिया, या आदम कैफ़ अरफ़्त मुहम्मदन वलम अख़्लुक़हु। आदम, मोहम्मद करीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम को कैसे जानते हो? अभी तो मैंने उसे पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। मैंने कहा ना, आने से पहले तारुफ अल्लाह के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अभी तो मैंने पैदा करके दुनिया में नहीं भेजा। हजरत आदम जवाब देने लगे, अल्लाह मैं कैसे जानता हूं? जवाब देने लगे, लेकिन एक बात पूछता हूं लैया के गयूरो, जरा रुक कर, अल्लाह को नहीं पता कि हजरत आदम कैसे जानते? ये जवाब आया, तो मैं कहता हूं जवाब दे।
اللہ نہیں جانتے حضرت آدم کو کیسے پتا ہے؟ جانتے ہیں. پھر کیوں پوچھا؟ توجہ، پھر کیوں پوچھا؟ اللہ کا تو علم کامل ہے، اللہ کا تو علم مکمل، اللہ کا علم اکمل، اللہ کا تو علم اتنا ہے. قرآن کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. کیا جملہ؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ، پوری زمین میں کیا ہے رب جانتے ہیں. ہمیں اپنے ایک گز زمین میں اتنا علم نہیں رکھتے کہ آدھا کلومیٹر نیچے کیا ہے، ہمیں اتنا ہی نہیں پتا، لیکن اللہ پوری دنیا کی زمین جانتے ہیں. والبحر، سمندروں کی تحت میں کیا ہے، فوق میں کیا ہے، وسط میں کیا ہے، رب جانتے ہیں. بے شک بے شک. سمندر کی تمام 18,000 انواع و اقسام کی مخلوقات، ان کو رزق کب دینا، ان کی بیماری ہو تو صحت کب دینی ہے، انہیں کھانا کب دینا ہے، انہیں زندگی کب دینی ہے، انہیں موت کب دینا ہے، کسے انڈا دینا ہے، کسے بچہ دینا، سارا اللہ کا علم. والبحر، اور اگلا جملہ فَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. یہ ورقتن تا پر دو زیریں ہیں، اسے تنوین تنکیر کہتے ہیں. انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن، پراپر ناؤن نہیں، معرفہ نہیں، نکرہ. نکرہ عام ہوتا ہے. کیا بتا؟ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. 7 بر اعظم ہے دنیا میں، کسی زمین پر کتنے درخت ہوں گے آپ اندازہ لگائیں. رب نے فرمایا تمام زمین، اس پہ اگنے والے تمام درخت، ان درختوں کے تنوں پہ لگی ٹہنیاں، ان ٹہنیوں پہ لگے پتے کتنے ہوں گے؟ فَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ. زمین کے درخت کے تنے کی ٹہنیوں کے پتے، ان میں سے کوئی ایک پتا مِنْ وَرَقَةٍ، کوئی ایک پتا گرتا ہے إِلَّا يَعْلَمُهَا، اللہ سے پوچھ کے گرتا. سبحان اللہ. تو اللہ کا علم. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. فرمایا کوئی خشکی کا دانہ ہو، کوئی طریقہ ہو، اللہ کے علم ہے. تو پھر اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں آدم کیسے جانتے ہو؟ اللہ کے علم کے لیے علماء کہتے ہیں هُوَ يَرَى نَمْلَةَ السَّوْدَاءَ عَلَى الصَّخْرَةِ السَّمَّاءِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ. کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اوپر چلنے والے کالے رنگ کی چیونٹی، کالے رنگ کی چیونٹی، اس کے ٹمٹماتے ہوئے دل کی خواہش کو بھی اللہ جانتا ہے. یہ اللہ کا، اللہ تو اتنا جانتے ہیں. اور میں جملہ کہنے لگا ہوں 12ویں پارے کی پہلی آیت جو شروع ہوتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا اسی 12ویں پارے کی پہلی آیت میں فرمایا سب کا رزق اللہ کے پاس ہے. اسی کے تحت امام محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا. فرمایا حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ پہاڑ ہے، فرمایا جی ہاں، اس پہ پتھر مارا، اس سے ایک پتھر نکلا. فرمایا اس پہ ڈنڈا مارا، وہ 2 ٹکڑے ہوا، اس میں سے ایک کیڑا نکلا جس کے ساتھ اس کی مناسب خوراک بھی موجود تھی. بیٹا مجھے دیکھیں، چھوڑیں، توجہ، مجھے دیکھیں. بیٹا ایک منٹ چھوڑ دو، بیٹا خاموش، آپ اس سے زیادہ مجھے تنگ کر رہے ہیں، میں نے آپ کا حیا کیا ہوا ہے. آپ لوگ بھی بڑے ساتھی ہیں ماشاءاللہ. آپ لیکچر سنتے ہیں ہائی لیول کا اور بلاتے ہمیں جو ہم نے سور نہیں لگانی، آپ کو دلائل دینے ہیں، سنوانے کے لیے آپ ماشاءاللہ پورا اہتمام فرماتے ہیں. ایکسیلنٹ، شاباش لیا والو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا جو چیز ہے جسے رزق چاہیے، جو چلنے والا ہے، ان تمام کا رزق اللہ کے کنٹرول میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفسیر روح المعانی میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا پہاڑ پہ ڈنڈا مارا، پتھر نکلا، اس پہ مارے، اس سے کیڑا نکلا جس کے ساتھ مناسب خوراک ہے، اور کیڑا 5 جملے کہہ رہا ہے. حضرت موسیٰ نے اٹھایا
کان سے لگایا تو پیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی یعرف مکانی یسمع کلامی یرزقنی فلا ینسانی. فرمایا اللہ میرا تو شرک سے پاک ہے. سبحان من یرانی تو ادھر مجھے دیکھ رہا, یعرف مکانی میری جگہ کو جانتا ہے, یسمع کلامی میری دعا کو قبول کرتا ہے, یرزقنی مجھے رزق دیتا ہے, فلا ینسانی مجھے بھولتا نہیں. رب کا تو علم اتنا ہے کہ اس کیڑے کو بھی اللہ نہیں بھولتا. تو حضرت آدم سے کیوں پوچھا کیف عرفت محمدا ولم اخلقہ, آدم حضور کو کیسے جانتے ہو, ابھی تو میں نے انہیں پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا. بھائیو اس کی ایک ہی وجہ ہے, رب کریم قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اوے دنیا والوں میں نے ایک کائنات پیدا کی ہے, کائنات کا پہلا انسان حضرت آدم اپنے منہ سے رسالت مآب کی تائید اور تعارف کی گواہی دے رہا. رتبہ مصطفیٰ کے اظہار کے لیے, درجہ مصطفیٰ کی وضاحت کے لیے, مقام مصطفیٰ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے رب کریم نے حضرت آدم سے پوچھا کیسے جانتے. حضرت آدم نے جواب دیا لما خلقتنی بید, مولا جب تو نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحی روح میرے اندر داخل فرمائی, فرفعت راسی میں نے سر اٹھایا, فرائیت علی قوائم العرش مکتوبہ میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول, فظننت انہ احب الخلق الیک. مولا میں بات درجہ یقین پہ سمجھ گیا جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب مخلوق. میرے دوستو پہلا انسان اس دھرتی پر اسے پہلا تعارف اللہ کا ہے, دوسرا تعارف محمد الرسول اللہ کا. میرا پاک نبی تو وہ ہے. میں نے کہا بچہ پیدا ہو سیرت کا آغاز ہوتا ہے, بچہ پیدا ہو حالات و واقعات دنیا جانتی ہے, مزاج و صفات دنیا جانتی ہے. محبوب آئے نہیں تھے, محبوب کا تعارف عرشوں پر پہلے ہوتا ہے. اور اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلا کہ حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور نبی اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ نبی اللہ کا شاگرد ہے کیونکہ پڑھنے کے لیے پیدا ہونے کے بعد کلاس روم جانا پڑتا ہے, اسکول جانا پڑتا ہے, اپنے ٹیچر اپنے ٹیوٹر اپنے پروفیسر کے سامنے, اپنے استاذ و معلم و مدرس کے سامنے زانو تلمس طے کر کے شاگردی اختیار کرنی پڑتی ہے. پھر بندہ پڑھ کے پڑھنا جانتا ہے, لکھ کے لکھنا جانتا ہے. حضرت آدم ابھی کسی اسکول میں نہیں گئے, کسی استاد سے نہیں پڑھا, کسی ٹیچر سے ٹیچنگ نہیں لی, کسی ٹیوٹر سے ٹیوشن نہیں لیا, کسی مکتب میں, کسی مسجد میں, کسی مدرسے میں, کسی کالج میں, کسی انسٹیٹیوٹ میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی ایجوکیشنل ادارے میں حضرت آدم کا ایڈمیشن نہیں ہے. اور آدم نے پڑھنا کیسے سیکھا, آدم نے لکھنا کیسے سیکھا؟ ابھی تو روح آئی. حضرت آدم نے لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا؟ ابھی روح آئی. حضرت آدم نے محمد الرسول اللہ کیسے پڑھا؟ اس کا ایک جواب ہے, نبی پیدا ہوتا ہے شاگرد اللہ کا, اسے کسی سے پڑھنے سمجھنے لکھنے لکھانے کی ضرورت نہیں. اور یہی بات حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے, یہی مضمون ملتا ہے. کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی نا, بہت بڑا بیڑا بنایا تھا, بہت بڑا بیڑا تھا جس میں ہر قسم کے انواع و اقسام کی مخلوقات تھے, اسی میں رکھے. جانوروں کے لیے علیحدہ, حشرات الارض کے لیے علیحدہ, پرندوں کے لیے علیحدہ, چرندوں کے لیے علیحدہ, درندوں کے لیے علیحدہ, انسانوں کے لیے علیحدہ. پورے کے پورے اس کی فلور بنائے. کتنے منزلہ ہوگا؟ بنا دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو انجینئر تھے, کوئی آٹو کیڈ سیکھ چکے تھے, کسی کالج میں داخلہ لے چکے تھے. کیسے سیکھا؟ قرآن کہتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, نوح ہماری نگرانی میں بناؤ. پتہ چلا نبی اللہ کا شاگرد ہو. اسے کسی سے پڑھنے لکھنے لکھانے اپنے گھٹنے طے کر کے کسی سے جی استاد جی کہنے کی ضرورت نہیں. نبی اللہ کا شاگرد ہے, تبھی تو آدم علیہ السلام نے پڑھ لیا. میرے دوستو توجہ رکھنا, یہ تو دنیا کا پہلا انسان ہے جو دنیا میں آیا ہے.
پہلا تعارف اللہ کا ہوا۔ اب آؤ ذرا آگے، حضرت آدم علیہ السلام کو پہلا تعارف اللہ کا ہے، دوسرا تعارف رسول اللہ کا ہے۔ میں نے کہا دنیا کی دوسری انسان حضرت اما حوا ہے، انہیں تعارف رسول اللہ کا کیسے ہوا؟ اللہ کا تو ہو گیا، رسول اللہ کا آپ اٹھائیے القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، حضرت امام شمس الدین الصحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، درود شریف کی فضیلت پر احادیث پاک اس میں لکھ دی گئی ہیں۔ حضرت امام سخاوی نے وہاں پر یہ بات تحریر کی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا اما حوا سے رب نے نکاح کیا تو نکاح کے لیے ضروری ہے قرآن کریم سورت نمبر 33 سورت احزاب پارہ نمبر 22 اللہ نے حکم دیا قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم نے حق مہر مقرر کیا ہے، اس کے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا، حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اما حوا کا نکاح حضرت آدم سے ہوا، حق مہر کیا دیا؟ حق مہر کیا تھا؟ حق کے مہر اما حوا کا۔ اس وقت کوئی جڑیا بیٹھا تھا جو چاندی کا زیور بنا کے دیتا، کوئی صراف بیٹھا تھا جو سونے کا کوئی سیٹ بنا کے دیتا۔ اما حوا کے پاؤں میں پانزیب، اما حوا کے ماتھے کا جھومر، کان کے ٹاپ، گلے کا گلو بند، ہاتھ کے کنگن، ہاتھ کے کنگن اور انگلی کی رنگ فنگر، فرا فنگر، کوئی چیزیں تھیں، کوئی دکان تھے، کوئی مارکیٹ تھی، جی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اما حوا کو حضرت آدم نے حق مہر میں کیا دیا؟ امام سخاوی فرماتے ہیں امہر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام عشر صلوات علی نبینا علیہ السلام، رب نے فرمایا آدم حق مہر دینا ہے، اما حوا کو دے دے، 10 مرتبہ تم، 10 مرتبہ تمہاری بیوی، اس نبی پر جس کا تعارف تجھے عرش پہ ہوا ہے، اس محمد الرسول اللہ پہ 10 مرتبہ درود شریف تم پڑھ لو، حق مہر پورا میں کر دوں۔ نعرہ تکبیر! جلک توجہ، اما حوا علیہ السلام کا 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا، یہ اس دھرتی پہ پہلا تعارف اللہ کا ہے، دوسرا تعارف رسول اللہ۔ ہمارا پاک نبی کو جس کو رب کریم نے اتنا رتبہ، اتنا مرتبہ، اتنا درجہ، اتنی حیثیت، اتنی ویلیو دی ہے کہ رب کریم نے یہ تمام معاملات کے باوجود اتنا مقام دے کے تجھے اور مجھے دیا ہے یہ نبی۔ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم نبی پاک کا نام تو لیں، احکام کو چھوڑ دیں، نام لیں، فرمان کو چھوڑ دیں، نام لیں، تعلیمات کو چھوڑ دیں، نام لیں، فرمودات سے انکار کر دیں۔ مؤمن ہے جیسے پیغمبر کی عزت کرنا ہے ویسے پیغمبر کا حکم۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، ٹھیک ہے تو محبت عمل میں بھی جھلکے، میری زندگی میں میرا لباس، میرا چہرہ، میری زندگی، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میرا رہن و سہن، میرا بود و باش، میرا تہذیب، ثقافت و تمدن پیغمبر کے احکامات میں جھلکنا۔ ناراض نہ ہونا، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے میں ان پر کوئی طنز نہیں کر رہا، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ایک نیت کر لو، اللہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں توفیق دے دے، رب توفیق دے گا۔ میں تو آپ کو شرمندہ کرنے کے لیے آپ کا اعتراض نہیں کر رہا، میں صرف آپ کے دل میں چھپے ہوئے ایمان کی غیرت کو جگا ناکنگ کر رہا ہوں، آپ کے ایمان پہ دستک دے رہا ہوں۔ گناہ ہے نا تو گناہ کو گناہ سمجھ، جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھے گا ایک دن اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ لیکن ایک بندہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے، وہ کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو اچھا کام کر رہا ہوں، مجھے ثواب ہو رہا ہے، پھر تو بندہ ایمان سے باہر ہے۔ تو میرے دوستو، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام مانیں گے تب کامیابی ہے، احکام نہیں مانا کوئی کامیابی نہیں۔ سورت نمبر 160 سورت الحشر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 28، رب کریم فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگو، نبی جو دے اس سے لے لو، جس سے نبی روکے اس سے رک جاؤ۔ میرے دوستو،
اگر ان باتوں کو ہم اپنے دماغ میں سجا لیں کہ جن چیزوں کا حکم ہمارے پاک پیغمبر نے کیا ہے ان پہ عمل کر لیں، جس سے روکا ہمارے پاک پیغمبر نے ہے، ہم اس سے رک جائیں، خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزتوں کے تاج سے بندہ اٹھایا جائے گا۔ اور سنیں میں ایک بات کرنے لگا ہوں، میرے پاک پیغمبر نے جو حکم دیے ہیں انہیں ماننا ہوگا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی نے جو حکم دیا اس کو مانو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکا اس سے رک جاؤ۔ پیغمبر نے حکم دیا ہے ایمان لانے کا، ایمان رکھنا ہوگا۔ نبی نے حکم دیا ہے اللہ کے ساتھ اللہ کو توحید میں ماننے کا، شرک نہ کرنا، توحید ماننا ہوگا۔ حضور نے سنت دی ہے، سنت ماننی ہوگی، بدعت سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نبی نے ہمیں بڑے کی عزت سکھائی ہے، عزت کرنی ہوگی۔ چھوٹے پہ شفقت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ علماء کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ پیغمبر نے نماز دی ہے، پڑھنی ہوگی۔ روزہ دیا ہے، رکھنا ہوگا۔ زکات دی ہے، عمل کرنا ہوگا۔ عشر دیا ہے، ماننا ہوگا۔ قربانی دی ہے، عمل کرنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے ہمیں آداب سکھائے ہیں، ماں باپ کی عزت سکھائی ہے، کرنی ہوگی۔ نافرمانی سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ نکاح کا حکم دیا ہے، کرنا ہوگا۔ زنا سے منع کیا ہے، چھوڑنا ہوگا۔ بد زبانی سے منع کیا ہے، سچ بولنا ہوگا۔ بدگمانی سے منع کیا ہے، ٹھیک سوچنا ہوگا۔ بد نظری سے منع کیا ہے، آنکھوں میں حیا رکھنی ہوگی۔ جھوٹ سے منع کیا ہے، سچائی بولنی ہوگی۔ پیغمبر کریم نے بہن کا حق کھانے سے روکا ہے، رکنا ہوگا۔ بھائی کو حق دینے کی بات کی ہے، وہ کرنی ہوگی۔ بیوی کے حقوق دینے کی بات کی ہے، حقوق دینا ہوگی۔ اولاد کی دینی تربیت کا حکم دیا ہے، دینی تربیت کرنی ہوگی۔ حلال کھانے کا حکم دیا ہے، حلال کھانا ہوگا۔ حرام سے روکنے کا حکم دیا ہے، حرام سے رکنا ہوگا۔ پیغمبر کریم نے زنا سے، گناہ سے، بدنظری سے، بہتان سے، غیبت سے، الزام سے، گلے سے، شکوے سے ہمیں روکا ہے، ہمیں رکنا ہوگا۔ ہم پیغمبر کے احکامات پہ رکیں، پیغمبر کے احکامات پہ عمل کریں گے، منہیات سے رکیں گے، ہماری دنیا بھی بہتر ہے، ہماری آخرت بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بھول جائے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ میں اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ دے رہا ہوں، آخر میں ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ رکھو میرے دوستو۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین اسلام میں نبی کی اطاعت کرنے لگ جائیں، بس۔ خالی تعریف سے بات نہیں بنے گی، ہم تعریف کریں حضور پھر بھی تعریف والے، ہم نہ کریں بدبختی ہماری ہوگی، حضور پھر بھی تعریف والے۔ کسی بندے نے حضور پاک کے نام پہ قصیدہ لکھا تو انہوں نے کہا جی واہ بھائی تو نے تو حضور کی تعریف کے 4 چاند لگائے۔ اس نے کہا نہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمد۔ کہا میں نے کیا حضور کی تعریف کی ہے، میں نے اپنے قصیدے میں ذکر مصطفیٰ لکھا ہے تو حضور کے ذکر نے میرے قصیدے کو 4 چاند لگائے۔ تو میرے دوستو علامہ اقبال ہمیں یہی سمجھا کے گئے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔